السلام علیکم۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ جس قدر بازاروں میں رش ہے اس سے یہ کہیں خیال نہیں ہوتا کہ یہ کرونا بہت بڑی وبا ہے اور یہ ایک سے دوسرے کو لگتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر جب ایک کو یہ چھو جاتی ہے تو وہ ایک شخص آگے کئی درجن اور لوگوں کو بیمار کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں 32,676 کیسز پاکستان میں ہو چکے ہیں اور 724 ڈیتھس رپورٹ ہو چکی ہیں، اور یہ رائز کر رہا ہے نمبر، اور تھوڑا سا جس دن ہمیں ذرا سا نیچے نظر آتا ہے اس دن ہمیں 7 ٹیسٹ کے نمبر دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس دن ٹیسٹ کتنے ہوئے ہیں۔ لاسٹ 24 آورز میں 10,957 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ کل ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا ہماری 20,000 ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے، اگر وہ 20,000 ٹیسٹ کریں گے تو پر ڈے ہمارے 2,500 سے 3,000 لوگ پازیٹیو نکلیں گے۔ آئی شور یو، یہ دنیا کی ایوریج ہے۔ 10 سے 12%، 14% لوگ جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو پازیٹیو نکلتے ہیں، تو ہمارے 2,500-3,000 لوگ پازیٹیو نکلیں گے۔ احتیاط کریے، اس کو ہلکا مت لیجئے، کسی کی سازش ہے بھی ہے یا نہیں بھی ہے، ابھی یہ وائرس ہے پاکستان میں، پوری دنیا میں، تو اپنا بچاؤ کریے۔ ایک بندے کو گھر میں جاتا ہے تو پورے خاندان کو لے کے بیٹھ جاتا ہے بے احتیاطی کے سبب، تو اپنی احتیاط کریے۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ندیم افضل چند صاحب ہیں تحریک انصاف سے، لیکن چند صاحب آپ سے آغاز کرنے سے پہلے ہم نے ایک خاتون ہیں، ان کو کوٹ ادو سے بڑا ایک تکلیف دہ واقعہ ہے، آپ کو بھی چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ سنیں کہ کیا بیتی وہاں پہ۔ آمنہ بی بی ہمارے ساتھ ہیں۔ آمنہ بی بی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی، آپ اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جس دن آپ کے میاں نے خودکشی کی تو کتنے دنوں سے آپ کے پاس راشن پانی نہیں پہنچ پایا تھا؟ کتنے دنوں کی بھوک تھی جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا؟ ہاں 5 دن دے بکھے ہاسے اساں۔ 5 دن سے گھر وچ کچھ نہ ہے۔ تو وہ بچوں نے روزہ بھی خالی پیٹ رکھا اور خالی پیٹ رکھے، بل خالی پیٹ اسا روزہ کھولے، برداشت نہیں کر سکے۔ تو پھر میاں نے جب بچوں کو دیکھا کہ وہ روزہ پانی سے خالی کیا ہے، افطار پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اس کا رد عمل تھا؟ جی جی جی، برداشت نہیں کر سکے۔ آپ کے کتنے بچے؟ 5 بیٹیاں، 5 ایک بیٹا۔ 5 بیٹیاں 1 بیٹا ہے۔ کس عمر کے ہیں وہ بچے؟ جی کس عمر کے ہیں بچے؟ بڑی بڑی عمر کے ہیں، پڑھنے والی بچیاں ہیں، بیٹا چھوٹا ہے۔ تو وہ سب بھوکے رہے 5 دن اسی طرح بغیر خوراک کے؟ جی جی۔ آپ جہاں رہتے ہیں ارد گرد محلے میں کوئی راشن تقسیم کرنے کا یا کوئی ہمسایہ نہیں ہے جہاں آپ لوگ رہتے ہیں اس جگہ نہیں میں؟ آیا، نہیں کوئی آیا نیبرنگ بھائی، کوئی نہیں آیا۔ کسی ہمسائے نے بھی مدد نہیں دی؟ نہیں دی، کسی نے نہیں دی۔ تو حکومت کی طرف سے تو آج کل وہ ایک طریقہ ہے کہ آپ میسج کرتے ہیں ایک نمبر پر 8171 پر تو وہ اس سے بھی امداد آتی ہے۔ اس نمبر پہ میسج کیا تھا آپ کی فیملی نے؟ ہاں کیا تھا، کچھ نہیں ملا تھا، چکر کر کر تھک گئے تھے وہ۔ آمنہ بی بی آپ ساتھ میرے رکیے تھوڑی دیر، میرے پاس وفاقی حکومت کے نمائندے موجود ہیں۔ ان کے میاں ایک کسی لیب وغیرہ میں مزدوری محنت کش تھے، مزدوری کرتے تھے، جب لیب بند ہوئی تو بے روزگار ہو گئے۔ 5 دنوں کی بھوک کے بعد وہ بچوں نے جب روزہ خالی پانی سے کھولا اور بھوکے پیٹ، وہ باقی کہانی ماں نے سنائی دی ہے، تو اس کے بعد اس نے زہریلی گولیاں اسی رات کھا لی۔ دیکھیں ندیم صاحب، بڑا المناک واقعہ ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں اور جس طرح وہ بی بی بتا رہی ہے۔ سچی بات ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ لوگ غریب ہیں، لوگ بہت زیادہ جو سفید پوش طبقہ ہے نا، جو چھوٹی تنخواہ پہ گزارا کرتا تھا، عزت دار آدمی، رکھ رکھاؤ والا، جس کی عزت نفس ہے، جو مانگ نہیں سکتا، اس کی بہت مشکل ہے۔ جس کی عورت باہر نکل کے مانگ نہیں سکتی، جو خود نہیں کسی سے مانگ سکتا، تو ان کے ساتھ ایسے حالات بہت تنگ ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو یہ ہمارا ڈیوٹی تو ہماری ہے، جیسے سول سوسائٹی سب سے زیادہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں اکثر کہتا ہوں کوئی بھوک سے اگر مرے گا یا سوئے گا تو یقیناً حکمران تو ذمہ دار ہوتے ہی ہیں، لیکن اس محلے کے یا شہر کے یا وہاں کا جو ذمہ دار ہے یا چودھری ہے یا صنعت کار ہے یا بزنس مین ہے یا امیر آدمی جو صاحب حیثیت ہے،
وہ بھی ذمہ دار ہے. سب اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری اور یہ حکومت کی عائد ہونے سے پہلے اس محلے کی عائد ہوتی ہے جہاں پر یہ غریب فیملی 5 دن سے بھوکے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی. سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے گھر میں، ماں باپ، بہن بھائی، آپ کی خالہ، پھوپھی، چاچا، اور پھر پڑوسی، پھر اہل محلہ. آپ وہاں سے اسلام آباد سے بیٹھ کے کوئی لنڈی کوتل چلے جائے تقسیم کرنے اور یہاں اس کے ہمسائے میں کوئی بھوکا رہ جائے، یا پشاور شہر میں بیٹھا بندہ بہت فیاضی دکھا رہا ہے جا کے تو وہ تقسیم کرنے چلا گیا کہیں لاہور کے کسی مضافات میں تقسیم کرنے، یا سندھ کے سکھر کے علاقے میں چلا گیا، لیکن پتہ چلے پشاور میں اس کے ساتھ محلے میں 4 لوگ بھوکے سو گئے، تو اس کو جواب دینا پڑے گا. یہ اسلامی طریقہ کار ہے. ہم بہت سی چیزوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، لیکن حقوق العباد ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرمان ہے جس سے ہم آنکھیں بند کر کے، ہمارا مولوی بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ہم خود بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. تو ہمیں خوف خدا کرنا چاہیے. جس کے ہمسائے میں اس طرح 5 دن سے وہ بچے بھوکے سوتے رہے ہیں اور اس باپ کی یہ حالت ہوئی کہ اس نے گولیاں کھا لیں، وہ پورے اہل محلہ کیا جواب دیں گے؟ میں بی آپ کو کن الفاظ میں حوصلہ دوں، میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کو کچھ کہنا ہے، کوئی حکومت وقت سے، وزیر اعظم سے کوئی فریاد کرنی ہے، کوئی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. ہم لوگ اپنا وہ فرض ادا نہیں کر سکے. میرا گھر اپنا کہیں میرا گھر اپنا کہیں آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کدے گئے ان کے ونجا انہاں دے میں انہاں کو پڑھاواں، میں کیا کراں بھائی دسو. آپ نے کوئی وزیر اعظم سے اپیل کرنی ہے، کوئی چیف منسٹر سے کرنی ہے؟ کچھ نہیں کہنا آپ نے؟ بھائی کہنا ہے بہت کچھ. آپ کوئی درخواست، میرا گھر اپنا نہیں ہے. شبیر علی صاحب آئیں 3 لاکھ دے میں کو چیک دے گئے لیکن کیش نہیں تھی سکا. میری نوکری بھی میں کو دے گئے، نوکری بھی میں کو جواب نہیں ملتا پیا. 3 لاکھ نال میں کیا کراں؟ بیٹیاں دے شادیاں کراں، میں گھر گھنا، میں انہاں کو پالاں، میں بھائی میں کیا کراں؟ آمنہ بی بی یہ جو ہمارے میں کو گھر دیتا ہوں، میں کو اپنا گھر دیتا ہوں تاکہ میں بیوہ عورت اپنے بچوں کو ایک چھت رہ سکاں، 2 وقت دی روٹی دے سکاں. میں بھی انہاں دے ابو دی کار حال نہ کر ونجاں اپنا. میرا بیٹا چھوٹا کما والا لگا ہے نہیں، میرے بیٹیاں بڑے ہیں، بیوہ عورتاں کرائے دے گھر راندھی پیاں، کتنے نہیں راسا میں تھا. بھئی اللہ تو قدرے دے، اللہ تو دوسرا میری مدد فرماؤ. آمنہ بی بی ایک آپ سے درخواست ہے. آمنہ بی بی جی ایک تو میرا آپ کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، یہ آپ کا انٹرویو لوگوں کو بتانا اس طرح مقصد یہ ہے کہ ساری قوم کو پتہ چلے کہ اس طرح کے سفید پوش عزت دار لوگ ہیں جن کی جانیں جا رہی ہیں. تو اگر کسی بات سے بھی آپ کا دل دکھتا ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا، میں معافی چاہتا ہوں آن ایئر اگر میری کسی بات سے دل دکھے. ایک مہربانی فرمائیے گا، یہ ندیم افضل چند صاحب حکومت کے نمائندے ہیں. ہماری جو ٹیم وہاں پر کیمرہ مین وغیرہ یا رپورٹر ہمارا آپ کے پاس موجود ہوگا، اس کو اپنا ایک فون نمبر لکھ کے دے دیں شناختی کارڈ کی کاپی اور ایک اپنی شناختی کارڈ کی کاپی دے دیں. فون نمبر جو آپ کا قابل استعمال ہو، جو چلتا ہو نمبر، جس سے یہاں وفاقی حکومت سے آپ سے کوئی رابطہ قائم کرے تو آپ کا نمبر لگ جائے. اور ایک اپنے شناختی کارڈ کی کاپی دے دیں، اپنی بھی دے دیں، اپنے اس جو خامن جو اب دنیا میں نہیں ہیں ان کی بھی کاپی دے دیں. تو ہمارا سٹاف ان کو پہنچا دے گا، تو یہ آپ سے پھر رابطہ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ بھائی. میرا گھر، میری نوکری. آپ کیا نوکری کرتی تھی خود بھی؟ بھائی میں گھراں دا کام کریں دی، ہمیں لاک ڈاؤن دی وجہ نال انہاں میں گھروں میں کام کرتے ہیں، اپنے گھر میں رہو. آپ بی بی یہ ایک میں اب آپ سے درخواست کر سکتا ہوں، آپ سے درخواست کر سکتا ہوں، آپ یہ اپنا نمبر اور اس شناختی کارڈ کی جو دونوں کاپیاں ہیں نا، اپنی بھی اور اپنے خاوند کی بھی، وہ ہماری ٹیم کو دے دیجیے گا. پھر یہ چند صاحب کچھ کریں گے، ہم کوشش کریں گے دوبارہ بھی آپ سے 2-4 روز کے بعد رابطہ قائم کریں. چند صاحب سے بھی پوچھ لیں گے، یہ وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ انہوں نے کیا مدد کی ہے. تو آن ایئر بتا بھی دیں گے، اگر کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو یہاں بتا بھی دیں گے. میری جلد سے جلد مدد کی جائے بھائی.
آپ رانا ثناء اللہ صاحب کچھ کہہ سکتے ہیں؟ میرے پاس تو بعض اوقات میں الفاظ میرے ختم ہو جاتے ہیں. اس 5 دن کی بھوک کے بعد اس کے بچوں نے بھوکے پیٹ اسی طرح پانی سے روزہ کھولا تو اس کے خاوند نے خودکشی کر لی. کوٹ ادو کا علاقہ ہے. تو اب وہ بیٹھی رو رہی ہے. میرے پاس تو کہنے کو بھی الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا بولوں. واقعی اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر کہنے کے لیے جو ہے وہ کسی کے پاس بھی کوئی الفاظ نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے اس لوکیلٹی میں جو لوگ اہل محلہ کی صاحب حیثیت ہیں. بالکل. اور اس کے بعد جو لوکل انتظامیہ ہے اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ ہے کہ یعنی ایسا انتظام کیوں نہیں ہو سکا کہ ان لوگوں تک ایسی ٹریجڈیز تک جو ہے وہ نہیں پہنچا جا سکا. آج اس بات کو یعنی لاک ڈاؤن کو بھی یہ کوئی ہفتے یا 2 ہفتے کی بات نہیں ہے. آج تقریباً ہم 6-7ویں ہفتے میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے یہ دکھ کا باعث ہیں. اور میں اس کے اوپر کوئی اور زیادہ بات اس لیے نہیں کرنی چاہتا کہ پہلے ہی جو ہے وہ کافی صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ اس ملک کے سیاستدان وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو وہ اپنی ذات سے جو ہے وہ نکل نہیں پا رہے. آمنہ بی بی اللہ پاک آپ کو حوصلہ دے. آپ کا یہ کیس رجسٹر ہے باقاعدہ. آپ یہ نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپی دے دیجیے گا. پھر ہم اس کو دوبارہ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے ذریعے بھی اس کا پتہ رکھیں. یا ہمارے جو سما کے نیوز والے ہیں ان کو بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ اس کا پتہ رکھیں. بجائے وہ بیت المال والوں کا مجھے میسج بھی آ گیا. کن کا؟ آپ بولنے پڑھ کے بتا دیں. آپ رکیے ساتھ آمنہ بی بی. جو بیت المال پاکستان بیت المال جو ہے وہ بھی ان کی سپورٹ کرے گا اور میں ذاتی طور پہ بھی ان کی کرواؤں گا. آمنہ بی بی جو پاکستان بیت المال ایک سرکاری ہمارا ادارہ ہے, ان کا میسج ابھی اسی پروگرام میں ندیم افضل چند صاحب کو ہے. وہ آپ کی مدد کے لیے آپ تک پہنچیں گے. آپ اپنا نمبر ہماری ٹیم کو دیجئے, وہ ابھی یہاں بھیجیں گے تو ہم ان سے شیئر کریں گے. اور چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر بھی انشور کریں گے کہ مدد آپ تک پہنچے. 2 دنوں کے اندر 2 دنوں کے اندر 2 روز کے اندر 2 دنوں کا راشن پانی چل جائے گا آپ کا. 2 دن تو گزارا ہو جائے گا آپ کا. نہیں ملک صاحب, یہ جب یہ بات ہو رہی ہے اس وقت پوری دنیا پورا ملک جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے, تو اس میں 2 دن کیوں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ جو ہے وہ وہاں تک جو ہے وہ جن کی ذمہ داری ہے ان کو پہنچنا چاہیے. اور وہ ابھی بھی پہنچ جائے یا 2 دن لگیں تو کیا وہ جس آدمی نے خودکشی کی ہے تو کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ وہ تو پھر سسٹم. اچھا, یہ جو بیت المال والے ہیں آپ کے, ایک میں ان کی مدد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی میں اپنی پروڈیوسرز کی ٹیم سے اس خاتون کا نمبر لے کر ان کو دوں تو آپ ان کو وہ نمبر بھیج دیں. واٹس ایپ کرتا کہ میں خود اس کا یہ ڈسٹرکٹ کا غالباً مظفر گڑھ بنے گا. میرا مظفر گڑھ کا جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کو کال کر کے ابھی کہا جائے کہ ختم ہونے سے پہلے وہاں پہ پہنچے. یار آپ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو بھی کال میں لائیے. یہ بات ان کو براہ راست بھی کہی جا سکتی ہے. آمنہ بی بی, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. میں اور آپ کی اس تکلیف میں اضافے کا باعث نہیں بننا چاہتا, لیکن اپنے نمبر اور کارڈ کی کاپی وہ ہماری ٹیم کو دیں. پھر ہم اس پہ انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بہت حکومت کے اعلیٰ شخصیات بیٹھی ہیں جو وعدہ کر رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور میں جس چیز سے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ایک دن پہلے پروگرام میں اس پہ بات ہوئی, اور میں پرزور حامی تھا کہ یہ لائیو سیشن 7-8 دن لوگوں کو دکھایا جانا چاہیے. اس میں یہ باتیں ڈسکس ہوں, وہاں سے آپ حل لے کے نکلیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کو کتنی ذمہ داری کا احساس ہے. وہاں جانے ویسے بھی جانی ہے جس کی جانی ہے, قومی اسمبلی کے اندر جا کے زیادہ تو نہیں چلی جانی. دیکھیں میں بالکل سیشن بھی لائیو آنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو ساؤتھ پنجاب کا ایریا ہے نا جی, میں آپ کو بتاؤں, آج بھی کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی کاٹن کی سپورٹس پرائز کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی. ECC نے 1 ہفتہ پہلے ریکمینڈ نہیں کیا کہ کاٹن کی سپورٹ پرائز نہیں, ویسے انپوٹ سستی ہونی چاہیے اور چیزیں سستی ہونی چاہیے. سپورٹ پرائز کاٹن ایریا کم ہونے سے, رانا صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے مجھے پتہ ہے, کاٹن ایک ایسی فصل تھی جو وہاں کی عورتیں ہر لحاظ سے مزدوری کرتی تھی. اس ملک کو بچانے کے لیے, اس عام کسان کے لیے, چھوٹے مزدور کے لیے وہ فصل ہوتی تھی. اس کی جگہ گنا آ گیا, دوسری فصلیں آ گئیں, اس علاقے میں غربت اور بڑی کاٹن کے ختم ہونے سے. آپ کچھ ڈسٹرکٹس پہ بین لگائیں جہاں شوگر کین گرو ہی نہ ہو سکے. میں ابھی بہت کچھ بین لگے گا, تھوڑے دن صبر کریں. کچھ طبقہ ہے, میں ایپٹما اور شوگر مل ایسوسی ایشن
یہ دو طبقے ہیں جو ہر حکومت میں شوگر کین کی سپورٹ پرائس آپ کو مقرر کرنی ختم کرنی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, اور کچھ ڈسٹرکٹس میں شوگر کین لگنا نہیں ختم ہونی چاہیے. چینی باہر سے آنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے, اوپن کریں نا, اور میں مارکیٹ بیس کریں. کاشتکار ہوں, میں کہتا ہوں گنا کسان کی فصل نہیں ہے, گنا شوگر مل کی فصل ہے. تو پھر آپ سپورٹ پرائس ختم کروائیں اس کی. سپورٹ پرائس اس کی ختم ہونے کی بات نہیں ہے, اس کی جو دوسری الٹرنیٹ فصلیں ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں اس ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. جو بیلز ہماری جو آج 85,000 پہ کاٹن تبھی لگے گی جب اس کو گارنٹی نہیں ہوگی کہ مجھے شوگر کین میری اتنی قیمت پہ اٹھائی جائے گی. بھائی دیکھیں جو ہماری ایگرو اکانومی ہے آج اس کرائسس میں بھی اس ملک میں قحط نہیں پڑا, اس ملک میں اس طرح بھوک وہ آٹے کے لیے لائنیں نہیں لگیں. کیوں؟ ایگریکلچر کی وجہ سے. ایگریکلچر بچے گی تو یہ پاکستان بچے گا. میں آپ کو بتا دوں, میں اوپن ایئر پہ کہہ رہا ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا انڈسٹریلائزیشن بڑی, ہم انڈسٹریلائزیشن بعد میں, پہلے ایگرو انڈسٹری. کسان کو آپ نے بچانا ہے. کسان موسن ہے اس قوم کا, اگر وہ کاشتکاری کرے تو. اگر کسان چھوڑ گیا کاشتکاری کرنے, پوری دنیا میں دیکھ لیں جس ممالک میں بھی ایگریکلچر لوگوں نے چھوڑی ہے, لوگ شہروں کی طرف گئے, اربنائزیشن ہوئی ہے, وہاں یہ واقعات. اس کرائسس میں تو اگر کسی نے توجہ نہ دی ایگریکلچر پہ تو وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ سوچنا پڑے گا اکراس دا بورڈ. میری تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ گزارش ہوگی, حکومت میں تو خود بیٹھا ہوں, آج بھی کیبنٹ میں 2 گھنٹے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. ایگریکلچر کو بچانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. ویسے برا نہ مانیے گا, آپ کی حکومت کی ایگریکلچر پالیسی ہے ہی کوئی نہیں. آپ ہوا میں تیر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, میں اپنے سوال پہ واپس آؤں گا. میں ایک چیز کا بڑا پرزور حامی تھا اور ہوں, اور وہ ہوں کہ یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہیں آپ لائیو دکھائیں اور فوکس بحث کریں, بجائے یہ کہ سندھ نے یہ کیا اور یہ کیا ہے. بتائیں کہ آپ کے پاس حل کیا ہے. آپ جماعتوں کی, آپ کی لیڈرشپ کی اہلیت نظر آنی چاہیے قوم کو کہ آپ کتنے کنسرنڈ ہیں. دیکھیں, اگر جس طرح سے آپ نے تجویز کیا تھا اگر ایسا ہوتا تو شاید کل شاہ محمود قریشی صاحب وہ سپیچ نہ کر پاتے جو انہوں نے کل تک سپیچ کی ہے. سیلنٹ میں بھی ویسے کچھ اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے بھی اس کا جو ہے وہ بھرپور پھر آج جواب دیا. اس پر پھر جواب الجواب جو ہے وہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے آج دوبارہ سینٹ میں دیا. تو کل کی جو ہے وہ سوائے اس بات کے جو ہے وہ اور کوئی کارروائی جو ہے, یہ جو واقعہ آپ نے یہ دکھایا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو اوورآل جو ہے ہمارا بھی بات کرنے کا جو ہے وہ بالکل سٹانس جو ہے وہ. سر یہ واقعہ وہاں ہاؤس کے اندر ڈسکس ہوتا ہے, چینج ہو جاتا ہے, ہو جانا چاہیے. یہ اس ہاؤس کے اندر واقعہ کوٹ ہوتا ہے. جو بات کی ہے میرے بھائی ندیم صاحب نے, بات یہ ہے کہ یہ تو لمبی بات ہے نا کہ جی وہ کون سی فصل ہو رہی ہے, کون سی فصل ہونی چاہیے, ایگریکلچر پالیسی بنے گی, بننے کے بعد پھر نافذ ہوگی, نافذ ہونے کے بعد اس کے اثرات آئیں گے. معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 7 ہفتوں سے گورنمنٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن یا سمارٹ لاک ڈاؤن مینیج کر رہی ہے. گورنمنٹ اس بات کو مینیج کر رہی ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں. اس بات کے ذمہ دار مقامی انتظامیہ ہے, ڈپٹی کمشنر ہے یا وہاں پہ جو بھی ڈی پی او ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس بات کی تو ذمہ داری ہے کہ گھر سے کوئی نہ نکلے, لیکن گھر میں جو بھوکا مر رہا ہے اور وہ خودکشی کر رہا ہے, اس بات کی ذمہ داری کیا گورنمنٹ کو جو ہے وہ کسی کو اس کا جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا؟ اور آج اس بات کو گورنمنٹ کو مثال بنانا نہیں چاہیے. اگر اس کو آج مثال بنا دیا جائے تو کل کو جو ہے وہ اور کئی جگہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اونلی یہ ایک اکیلا واقعہ نہیں ہوگا, آئسولیٹڈ نہیں ہوگا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ تک پہنچ گیا. اس طرح کے اور واقعات میں آپ نے جو ابھی واقعے کوٹ کیے کہ ہمارا اس وقت امتحان کیا ہے, لوگوں کی جان بچانا, اور ہم بحث کس میں ہے. یہ رانا صاحب نے جو مثال دی ہے اس کو دکھانا اور سمجھنا ضروری ہے. یہ باری باری بیان دونوں کے دکھائیے, جی شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی دکھائیے اور بلاول صاحب کا بھی. پہلے شاہ صاحب کا دکھا دیں. درد ہے اور ہمیں درد نہیں ہے, ہرگز ہمیں درد ہے. کراچی اتنا میرا ہے جتنا آپ کا ہے. آپ سندھ کے ٹھیکیدار مت بنے. پیپلز پارٹی ایک زمانے میں وفاق کی علامت ہوا کرتی تھی, اور آج جس پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی وہاں آج صوبائیت کی بو آ رہی ہے. خدا را اس رویے کو بدلیے. انشاءاللہ سندھ میں ہم جائیں گے اور سندھ میں بھی انشاءاللہ سیاسی طور پر ہم اپنا لوہا منوائیں گے جیسے پنجاب میں منوایا. بلاول کو بھی دکھائیے جی. وفاقی وزیر کہے کہ مجھ سے یا میرے جماعت سے سندھ کی بو آ رہی ہے, میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ وزیر اپنا لفظ واپس لو
اور اگر وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے تو استعفیٰ دو. اس قسم کے بیان بازی سے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. میں آپ کے طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور آپ اس ہاتھ پہ منہ پہ تماشا لگا رہے ہو. یہ وقت ہے سیاسی لوہا منانے کے لیے، اور یہ شخص سیاسی لوہا منانے کی بات کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنا سیاسی لوہا کیسے بنایا. مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو، جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا، کس نے اپروچ کیا، کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا، اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے. میں آپ کو اس سے پہلے کے سوال و جواب کی طرف لے جاؤں. ایک اور بہت بڑا واقعہ اسی عرصے میں جب ساری قوم کو صرف کرونا اور لوگوں سے بچانے کے اوپر متوجہ رہنا چاہیے تھا، ایک بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. نیا NFC ایوارڈ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، ایک کمیٹی بنی ہے جو نئے NFC کے اوپر فیصلہ کرے گی. اس کے ساتھ 18ویں ترمیم کے اوپر بحث جڑی ہوئی ہے. تو عمران خان اور بلاول بھٹو اس پہ کیا کہہ رہے تھے وہ بھی سن لیں، پھر اپنے مہمانوں سے رائے لوں گا. دکھائیے گا جی. بریک لے لوں جی، واپسی پہ پوچھوں گا کہ امتحان کیا ہے اور لیڈرشپ کیا کر رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. چند صاحب، آپ کو میں نے پہلے بیانات سنوا دیے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ صرف اس موقع پہ دائیں بائیں کی باتیں کر کے وقت گزاری کر رہے ہیں. بلاول کچھ کہہ رہا ہے، شاہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، عمران کو 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ ڈال دیا ہے. اصل چاہے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ میں نے شروع میں دکھا دیا. نہیں ایسی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بالکل لوگ بڑی مشکلات میں ہیں، لیکن اس وقت دیکھیں نا، ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کی رپورٹ بھی دیکھیں، 25 کروڑ بندے بھوک سے مریں گے اگر یہ حالات رہے تو. ہم ٹھیک ہے، انتظار کریں گے، مرنا ہی ہے ہمارے بھی کچھ. نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بات یہ ہے کہ اس وقت ایک سیشن اپوزیشن کی ڈیمانڈ پہ بلایا گیا ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ایک روڈ میپ اپنا لے کے آنا چاہیے تھا. گورنمنٹ کو آنسریبل بھی کرنا چاہیے تھا. ایک باقاعدہ ڈسکشن ہوتی، پراپر بریفنگ مانگتے، پراپر بریفنگ اپوزیشن کو دی جاتی اور ایک طریقے کے مطابق چلا جاتا. بے شک ماہرین کی بلا کے بریفنگ ان کیمرہ ہو سکتی تھی، بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی. یہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی. صرف سیشن بلانا، اور سیشن پہ ٹھیک ہے حلقوں سے لوگ آتے ہیں، وہ حلقوں میں جانتے ہیں، لیکن میجارٹی رانا صاحب کو بھی پتہ ہے ہمارے کلیگ ایسے ہیں جن کو جو حلقوں میں ان دنوں میں گئے بھی نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے ندیم بھائی. ہماری اور آپ کی سوچ سے، آپ نے اور میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم ایسا کرائسس دیکھا ہے. اللہ کرے دوبارہ نہ دیکھنا، اللہ نہ کرے. تو ایسے کرائسس میں کوئی اکیلی حکومت نہیں نپٹ سکتی. آپ کو اگر یہ احساس ہے تو آپ قوم چاہیے ہوتی ہے. سر اگر یہ احساس ہے تو پھر مل کے کوئی رستہ نکالیں. مل کے دیکھیں، سیشن پارلیمان ہمارا گھر ہے نا سب کا. سر جس طرح سیشن بلایا گیا ہے، معذرت کے ساتھ نہ ہی پوچھیں کیا کن حالوں میں آپ نے بلایا، اور وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف وہ PMLN کے سربراہ دونوں سیشن میں نظر بھی نہیں آئے. دیکھیں یہ تو رانا صاحب بتائیں گے. میں سمجھتا ہوں سیشن میں ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں. کوئی فائدہ کوئی نہیں. قومی اسمبلی کا چھٹو جی. آدھا تو بات مجھے مکمل تو کر لینے دینا. یہ زیادتی نہ آپ کریں، وہ کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ زیادتی نہ کریں میرے ساتھ. میں تو ایسا کبھی نہیں کہتا تو کہ پارلیمان، سمجھو پارلیمان بہت بڑی ہماری مقدس چیز ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پارلیمان مقدس نہیں ہے. میں تو پارلیمان کو مقدس سمجھتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے، ملک بڑے سیریس کرائسس میں ہے. اب کرونا، پوسٹ کرونا بھی ہمیں بیٹھ کے اسٹریٹجی کرنی پڑے گی، اور کرونا کے ساتھ نبڑنے کے لیے میں سمجھتا ہوں لوگ بھی تنگی میں ہیں، حکومتی ادارے بھی تنگی میں ہیں، رانا صاحب سے پوچھیں، خزانہ بھی تنگی میں ہے، رانا صاحب سنجیدگی ہے، کرائسس ہے، بہت بڑا کرائسس ہے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ بہت بڑا کرائسس ہے، لیکن کیا اتنے بڑے کرائسس کو حل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی سنجیدگی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ اختیار کے ساتھ ہوتی ہے. اختیار جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم کے پاس ہے. کیبنٹ بھی اسی اختیار کو استعمال کرتی ہے جو وزیر اعظم جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ یعنی نیچے دیتا ہے اپنے منسٹرز کو یا اپنے جو ہے وہ ٹیم کو. معاملہ یہ ہے کہ پہلے دن یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ قومی یکجہتی کا میسج دینے کے لیے سب کو بلائے، نیشنل پلان بنائے، سب کو آن بورڈ لے، کو بلائے، تمام جو ہے سیگمنٹ آف سوسائٹی کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بلائے، اور ان میں بلا کے لاک ڈاؤن کرنے یا نہ کرنے کا جو ہے کوئی فیصلہ کرے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وزیر اعظم اس میٹنگ میں موجود ہوتا
بلاول بھٹو زرداری اس میٹنگ میں موجود ہوتا، میاں شہباز شریف اس میٹنگ میں موجود ہوتا، باقی تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوتی اور وہاں پہ فیصلہ ہوتا کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا فیصلہ ہوتا کہ نہیں کرنا. کوئی اس سے کوئی چیف منسٹر یا ایون چیف منسٹر سندھ جو ہے وہ اس سے کوئی انحراف کر سکتا تھا. معاملہ یہ ہے کہ آج یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں، واقعی کوئی وقت نہیں ہے. پارلیمنٹ کی وقت کس طرح سے ہو؟ کل اگر وزیر اعظم آتے اور وزیر اعظم آگے کہتے کہ جی پارلیمنٹ کا اجلاس تمام سب لوگ تشریف لائے ہیں، بڑا شکریہ، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ لاک ڈاؤن کرنے نہ کرنے یا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ بات کریں، آپ تجاویز دیں، ہم یہاں سے اس وقت اٹھیں گے جب ہم ایک متفقہ لاہ عمل کے اوپر جب وہ پہنچ جائیں گے. اگر وزیر اعظم کل وہاں پہ بیٹھا ہوتا، کوئی اس قسم کی جن کی جو تقاریر آپ دکھا رہے ہیں، کوئی اس قسم کی تقاریر کرتا ہی نہ، اور ایک دن بعد دوسرے دن یا تیسرے دن جو ہے کسی ایک متفقہ لاہ عمل کے اوپر جو ہے وہ سب پہنچ جاتے. لیکن جب جس آدمی کی یہ ذمہ داری ہے، اس آدمی کی نفرت، اس کا جو تکبر ہے، جو اس کا غصہ ہے، وہ کم ہونے کو آ ہی نہیں رہا. نہ اس مشکل میں، نہ اس سے پہلے جب وہ ہوا تھا واقعہ انڈین اگریشن کا. آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بریفنگ دینے کا جو ہے وہ سوال آیا اور پارلیمنٹ کی پوری لیڈرشپ سارے لوگ جو ہے وہاں پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ اسپیکر صاحب بھی آ گئے، وہاں پہ سینٹ کے چیئرمین بھی آ گئے، وہاں پہ آرمی چیف بھی آ گئے، وہاں پہ DGISPR وہ بھی آ گئے. وزیر اعظم صاحب بلڈنگ میں موجود ہونے کے باوجود نہیں ہے کہ میں وہاں پہ جانے کو تیار نہیں. پھر یا تو یہ ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بنا لیں، جو اپوزیشن کے لوگ آپ کو اچھے نہیں لگتے، آپ یہ مقدمات قائم کر رہے ہیں، ایک قانون پاس کریں، ان سب کو ہے وہ پارلیمنٹ سے نکال دیں، ان کی جگہ پہ نئے آدمی نامزد کر لیں. لیکن کم از کم اس ادارے کا تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بھرم یا کوئی نہ کوئی اس کی افادیت جو ہے وہ رہنے دیں. تو یہ صورتحال ہو رہی ہے اور یہ صورتحال دن بدن جو ہے وہ خرابی کی طرف جائے گی. اور جس طرح سے کوئی کنسنسس نہیں ہو پا رہا، جس طرح سے کسی ایک یعنی متفقہ لاہ عمل کے اوپر نہیں پہنچ رہے، تو آنے والے دنوں میں یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم اور اس ملک کے اوپر رحم کرے اور کورونا جو ہے وہ خود بخود ہی آنے والے 15-20 دنوں میں جب ختم ہو جائے. لیکن اگر صورتحال جو ہے یہ خراب ہوئی تو پھر حالات جو ہیں وہ افراتفری اور انتشار کی. سر رمضان کا مہینہ، دعا مانگتے ہیں اللہ پاک کرم کر دے، رحم کر دے. غریب لوگ ہیں، برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اس قسم کے واقعات جو یہ واقعہ آپ نے دکھایا ہے، اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ پھر ایسے حالات کو جنم دیں گے کہ اس میں پھر نہ اپوزیشن محفوظ رہے گی اور نہ پھر جو ہے وہ گورنمنٹ. ایسی آہیں دوبارہ نہ سننے کو ملے، اللہ پاک رحم فرمائے. ندیم افضل چاند صاحب، جن صاحب کو ذمہ داری دی گئی تھی، پہلے پوائنٹ مین بنایا گیا تھا، آج کل خبریں یہ ہیں کہ کیبنٹ کے اجلاس کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف تحقیقات کی جائے اور شہزاد اکبر صاحب کو ہدایت دی گئی ہے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو، کہ وہ جو ادویات والا اسکینڈل چل رہا ہے اس کی تفصیل کیا ہے؟ نہیں، وہ اس طرح صرف اس ایک ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف تحقیقات نہیں ہیں. صرف ان کے خلاف نہیں ہے؟ نہیں ان کے خلاف نہیں ایسے نہیں. اور کون کون؟ میں بتاتا ہوں. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ لائف سیونگ میڈیسن کی اجازت دی گئی تھی، اس کی ڈیفینیشن میں کچھ اور میڈیسن بھی آ گئی انڈیا میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیوں آئیں، یہ تحقیقات ہو رہی ہے، یہ ڈسکشن ہوئی ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے وہ کوئی نہ آئی ہوں، یہ تو ابھی آئے گی. کس اماؤنٹ کی ادویات امپورٹ ہوئی، کتنے پیسوں کی، کس مالیت؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو پتہ ہے وہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن والوں نے خط پورا تحریر کیا جو چیف جسٹس کو بھی بھیجا، پرائم منسٹر کو بھی بھیجا، اسی کی روشنی میں یہ تحقیقات کا آرڈر. لیکن جب تحقیق مکمل ہوگی تو میں اس وقت اس کے اوپر کمنٹ کروں گا. میں اس سے پہلے نہیں کر سکتا. کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ ہوتا ہے نا. میں ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی اور میں یہاں بیٹھ کے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دوں، یہ مناسب نہیں. رانا صاحب، آپ اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں؟ نہیں، میں اس پہ یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ موجودہ وزیر اعظم یا PTI جو ہے، یہ پچھلے تقریباً 2014 سے لے کے 2018 تک تو یہ بیانیہ رہا ہے کہ جو بھی اس قسم کی کوئی خرابی ہو یا کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کا ذمہ دار وزیر اعظم ہوتا ہے. تو اب اگر آٹا چوری ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کوئی اور، چینی چوری ہو جائے اس کا ذمہ دار کوئی اور، میڈیسنز جو ہیں ان میں 2 ارب کا ڈاکہ ڈل جائے کوئی اس کا ذمہ دار اور، BRT کا بھی ذمہ دار کوئی اور اب اس میڈیسن کے اسکینڈل کا بھی ذمہ دار کوئی اور. آپ کیوں نہیں انہی اصولوں اور انہی جو ہے وہ جو روایات بتائی جا رہی تھیں
کہ جی سمندر میں ایک کشتی جا رہی تھی، وہ کشتی الٹ گئی، اس ملک کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا وہ بھائی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ شفاف اور ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. وہ اب ذمہ دار حکومت کدھر ہے؟ ذمہ دار وزیر اعظم کدھر ہے؟ مجھے تو یہ بتائیں، ندیم چاند صاحب یہ بتائیں. 3 ٹینور کے اور 30 سالہ وزیر اعظم میں اور 2 سالہ وزیر اعظم میں بڑا فرق ہوتا ہے. بھئی میں 30 ایئر کے بات نہیں کر رہا، میں تو 18 مہینوں میں یہ چوریاں ڈکیٹیاں ساریاں آپ کی ہیں، یہ پہلے کی نہیں ہے. میرے محترم رانا صاحب بات تو سن لیں. 2 سالہ وزیر اعظم اور 35 سالہ وزیر اعظم اور 4 دفعہ 5 دفعہ وزارت اعلیٰ انجوائے کرنے کے بعد آپ کمپیریزن 2 سالوں کے ساتھ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. سر وزیر اعظم سے زیادہ جو ان کی ٹیم کے اوپر سوالات میری بات سنیں نا آپ، نہیں کمپیریزن میں بتاتا ہوں. نہیں، یہ جو انڈیا سے اگر آئی ہیں، انڈیا سے اگر دوائیاں ہمارے جو دور میں آئی ہوتی، یہ غلطی ہوئی تو آپ کے دور میں مودی کے دور میں تو آپ کے دور میں شوگر ملوں کے الیکٹریشین بھی انڈیا سے آتے تھے. سر شوگر مل کے الیکٹریشین بھی انڈیا سے آتے تھے. سر شوگر ملوں میں کام کرنے والے بھی انڈیا سے آتے تھے. اور وہ سبھی ملوں میں آتے تھے، وہ صرف شریف فیملی کی ملوں میں نہیں آتے تھے. میں جہانگیر ترین کی ملوں میں آپ کو دکھا دوں گا. دکھا دیں، غلط ہے. اس کی وجہ یہ مجھے بتا دیں میرے علم میں نہیں ہے نا. یہ بات غلط نہیں ہے کہہ رہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بگاس سے جو بجلی بنتی تھی اس کی سستی ایکسپرٹیز انڈیا سے اویلیبل تھی. جن لوگوں نے پاکستان میں شوگر ملوں میں پلانٹ لگایا سب نے انڈیا سے مدد کی. بشمول شریف فیملی، بشمول جہانگیر ترین، بشمول جہانگیر ترین. وہ بگاس کے الیکٹریشن کی آڑ میں کوئی ایجنٹ نہیں آیا. یہ آپ گارنٹیاں آپس میں دیں، مجھے نہیں پتا. پکڑ لیں آپ ان کو، پکڑ لیں آپ کو، پکڑ لیں. لیکن دوبارہ ایشو پہ آ جائیں. جاوید شیخ صاحب پاکستان کے معروف فلم سٹار اور عارف لاہور صاحب پاکستان کے معروف گلوکار، ان دونوں کو بھی ہم نے دعوت دی کہ ایک میسج دیں ہماری لیڈرشپ کو بھی اور عوام کو بھی. تو جاوید شیخ صاحب اور عارف صاحب دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. پہلے آپ فرمائیے گا کہ جن حالات میں گزر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو، پاکستان کی اوور آل لیڈرشپ کو، صرف حکومت نہیں، ساری سیاسی قیادت کو کس رویے کا مظاہرہ؟ السلام علیکم ندیم صاحب. بڑا مشکل کٹھن اس وقت ہے جو پاکستان کی عوام کو درپیش ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں خراب ہیں اس ملک میں. ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ جو ابھی واقعہ میں نے دیکھا اور سنا، وہ جو آمنہ بی بی ابھی بتا رہی تھی ان کے شوہر نے خودکشی کر لی، بہت ہی افسوسناک ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جیسے ابھی ندیم صاحب نے کہا، ایسے اور بہت سے واقعات ہیں اس ملک میں، اور ہر ایک تک پہنچنا بھی میرا خیال ہے کہ بہت مشکل کام ہے. مگر یہاں پر جیسے آپ نے ندیم صاحب کہا کہ حقوق العباد کا بھی اس میں دخل ہے. اس میں جو اس ایریا کے لوگ ہیں، جو محلے کے لوگ ہیں، اور جہاں وہ بیوی کام کرتی تھی، کیا کسی نے ان خاتون سے نہیں پوچھا کہ تمہارے بچوں نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا؟ یہ ہم سب کا بھی فرض ہے کہ اپنے ہمسایوں سے پوچھیں کہ تمہارا کیا حال ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اوپر سے کرونا کا یہ ایشو ہے، تو یہ اس وقت ہم سب کو اجتماعی طور پہ مل کے ہم کو ہیلپ کرنی چاہیے پاکستان کے لوگوں کی. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ خدارہ میں کہتا ہوں کہ ہر چینل پہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں آمنے سامنے کھڑی ہیں. خدارہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں. یہ وہ وقت ہے جب ہم کو سب کو مل کر اس کا حل تلاش کرنا ہے. اپنی ساری پچھلی باتیں بھول جائیں، خدارہ پاکستان کو ایک نئے راستے پہ چلائیں. کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی پارٹی کو بھول جائیں اور پاکستان کی عوام کا سوچیں. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام چینلز پہ ایسے پروگرام اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان دیکھ کے تھک جائے گی، اور وہ ان کا کوئی اچھا ان کے ذہن میں امپیکٹ نہیں ہوگا.
تو یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ اس موقع کے اوپر ذاتی اختلافات جو ہیں وہ سائڈ پہ رکھیں، پہلے لوگوں کی زندگیاں بچانے کی، پاکستان کو بچانے کی سوچیں۔ عارف لوہار صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا، آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہماری لیڈرشپ کو اس موقع کے اوپر کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے؟ مل ملا کے چلنا چاہیے، جانوں بچانوں پہ توجہ دینی چاہیے، یا اپنی اپنی سیاست چمکانی چاہیے؟ نہیں جی، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کی لیجنڈ ہستی جو کہ اس وقت میرے سامنے ہیں، جاوید شیخ صاحب کا کسی تعارف کا محتاج نہیں، یہ میرے پاکستان کی پہچان ہے۔ انہوں نے جو فرمایا بالکل درست ہے کہ ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں مختلف پتہ نہیں کن سوچوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جس میں انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، جس میں ہم محلوں میں اکٹھے ہو کے، میں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ کسی گھر میں کوئی کھانے کی تکلیف نہیں ہوتی تھی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے جو دنیا کو، جو ہم ایک پڑوس میں ایک دوسرے کو پوچھ نہیں پا رہے؟ کیونکہ ہمیں یہ ضروری نہیں اس وقت کہ ہم لوگ کسی کا انتظار کریں، کوئی آئے گا ہمیں کھانا پکا کے دے جائے گا۔ ہم ایک اگر محلے میں رہتے ہیں تو وہاں اگر 200 گھر ہے تو اس میں کم از کم 20 گھر تو ہوں گے جو کھاتے پیتے ہوں گے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیں۔ اس وقت وبا جو ہے یہ ہماری آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شاید دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ اپنے بندوں سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ عارف صاحب، آپ اپنے انداز میں اگر کوئی اس وقت یہ مشکل گھڑی میں کچھ ہمیں کوئی حمد، کوئی نعت کے کچھ اشعار پڑھ کے سنا دیں تو بہت مشکور ہوں گا میں تو بس اتنا کہوں گا، اے میرے خدا سب کی سنتا ہے تو، میری سن لے دعا سب کی سنتا ہے تو، اے میرے خدا جو خوف کے ہیں بادل رحمت بنا دے، ان کو گلشن اجڑ گے مولا پھر سے سجا دے، ان کو جو خوف کے ہیں بادل رحمت بنا دے، ان کو گلشن اجڑ گے مولا پھر سے بسا دے، ان کو خزاں نہیں مجھ کو بہار چاہیے، خزاں نہیں مجھ کو بہار چاہیے، مجھے تیری دنیا میں پیار چاہیے، اے میرے خدا سب کی سنتا ہے تو۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھا بات انہوں نے کی ہے نا جی، کہ جب دل سے پڑھا ہے تو آنسو آ گئے ہیں۔ اصل بات یہی ہے جو کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو بھی۔ نہیں دیکھیں، اس میں ملک صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ جاوید شیخ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، شاید بات سن لیں ان کی۔ جاوید صاحب، میری ایک ریکویسٹ ہے، میں دونوں سے، اپنا رانا صاحب سے اور افضل ندیم چند صاحب سے ریکویسٹ کروں گا۔ میں یہ دیکھیں، میرے ہاتھ آپ لوگوں کے سامنے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ملک کے لیے ہے۔ آپ خدا را کچھ عرصے کے لیے سیاست چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، اور یہ جو اس وقت سخت وقت ہے، خدا نے ہمیں جو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اس میں ہم پورے اترے، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، مثبت سوچیں۔ پاکستان کی عوام کا، اس ملک کا دشمن تاگ لگائے بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا میری ریکویسٹ آپ دونوں سے ہے، کم از کم اس وقت آپ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور یہ عہد کریں۔ نہیں شیخ صاحب، آپ کی بات سر آنکھوں پہ، آپ اپنی
سمجھ کے مطابق آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ذمہ داری کا معاملہ ہے. اس میں جب تک کوئی آدمی جس کی ذمہ داری ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کرے گا، ذمہ داری نہیں نبھائے گا، تو آپ میرے آگے ہاتھ جوڑتے رہیں، میں آپ کے آگے جوڑتا رہوں یا آپ ہمارے آگے جوڑتے رہیں، اس سے جو ہے یہ چیزیں حل ہونے والی نہیں ہیں. میں اس میں کوئی یعنی یہ بات کرنی نہیں چاہتا، لیکن بہرحال جس بات کو اپریشیٹ کیا جاتا رہا ہے، آج چیف منسٹر کو چاہیے ملک صاحب کہ وہ صبح اس گھر پہنچے اگر پرائم منسٹر نہیں جا سکتا. اور اس سے پہلے جو پنجاب کا چیف منسٹر تھا وہ 10 سال اس قسم کے واقعات پہ پہنچتا رہا اور وہاں پہ جا کے کھڑا ہو کے اس بات کا تعین کرے کہ کس سے کوتاہی ہوئی ہے اور کون ذمہ دار ہے، اور اس کو وہاں پہ سزا دے، اور وہاں پہ سزا دے. 3 لاکھ روپیہ ان کو دیا، لیکن وہاں پہ سزا دے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. راشن بھیجنے سے جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں. یہاں میں اتفاق اس لیے رانا صاحب سے نہیں کرتا، چیف منسٹروں کے گھر جانے سے، فوٹو بنوانے سے کام نہیں چلے گا. نہیں بھائی، فوٹو بنانے کی بات نہیں ہے، اس سے جو ہے اس سے ایک میسج آئے گا. نہیں، میسج اس طرح نہیں جاتا. میسج جاتا ہے ادارے بنانے سے، میسج جاتا ہے آپ ایک چلو پھر ادارے جو ہے نا وہ بندے 10 سال لگ جائیں گے لوگوں کو مرنے. آپ نے نہیں بنائے نا، پھر میں اب اس کے اوپر آپ کو 7 سال ہو گئے، آپ نے کے پی کے میں بنا دی ہے. نہیں میری بات سنیں، ہمارے 10 سالوں میں پنجاب میں نہیں بنے. کے پی کے میں بھی آپ نے کے پی کے میں 7 سالوں میں بنا دی ہے. انصاف کارڈ نہیں چلا، صحت کارڈ نہیں بنا. آپ نے یہ لاک ڈاؤن کیا ہے، وہ ٹائیگر فورس کدھر ہے؟ وہ نہیں میری بات، وہ ٹائیگر فورس اس محلے کی ضلع کی جو ہے اس کو پکڑے نا صبح دیں اس کو اندر. تسی میرے تو بڑے ہو، میں نہ بولنے دیو تو میں کی کہہ سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ رانا صاحب اس وقت آج کے مسئلے کا حل آج کریں. نہیں آج کل اگر نہیں ہوا تو پھر بعد میں دیکھ لیں. جب کرائسس آتے ہیں اپرچونٹیز بھی اسی لیے آتے ہیں، قوموں کا بھی پتا بھی، اس لیڈرشپ کا پتا بھی. لیکن پھر اب چلے نا پتا. میری بات رانا صاحب صبر تو کر دیں نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ بھی تو اس ملک کے لیڈر ہیں نا، آپ اپوزیشن ہیں نا. آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کی لیگیسی کون سی ایسی آپ اچھی چھوڑ گئے جو اس حکومت نے آ کے ڈیمالش کر دی ہو؟ میں کہتا ہوں کہ اس ڈپٹی کمشنر کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نہ نبھاتا، اور اگر ایسا ہوا ہوتا میں رانا صاحب آپ سے بھی اور ندیم افضل چاند صاحب آپ سے بھی ایک درخواست کروں گا، اس کو لائیو دکھائیں اور تب تک ختم نہ کریں جب تک حل نہیں. یہ حکومت کا کام ہے، آپ اس کو اسمبلی میں حکومت نے بلایا ہے، حکومت نے یہ انتظام کرنا ہے. اس پروگرام میں اٹھاؤں گا. کل سن لیں، کل اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈرز کی تقریر جو ہے وہ پی ٹی وی پہ کور نہیں ہونے دی. نہیں وہ آ رہی تھی. آپ لائیو اس سیشن کی ڈیمانڈ کریں کل ہاؤس میں جا کے. ٹھیک ہے جی. اور میں اس چینل کے ذریعے سپورٹ ابھی بھی کر رہا ہوں، کل بھی کروں گا. یہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ آپ کی لیڈرشپ کہاں سٹینڈ کرتی ہے. اور پرائم منسٹر آگے بیٹھے، پرائم منسٹر کی ذمہ داری یہ لے، میاں شہباز شریف کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. تو سیشن میں آئے سن لیں نا، تو یہاں ہے نا جی، بیٹھے آپ لیں نا ذمہ داری پرائم منسٹر کی. تو میں میاں شہباز شریف کی ذمہ داری، اور آپ لائیو سیشن دکھانے کا بالکل لائیو دکھائیں اور وہاں پہ جو ہے یہ چیزیں ڈسکس، اور یہ پیپلز پارٹی والوں سے بھی درخواست ہے کہ مطالبہ لاہے عمل بنے متفقہ، ورنہ یہ خودکشیاں اور 10 ہو گئی یا 2-4 ہو گئی تو اس کا جو پھر نتیجہ جو لاسٹ 30 سیکنڈ میں نکلے گا وہ جاوید شیخ صاحب سمجھ آ جائے گی. آپ نے ہاتھ جوڑے ہیں لیکن ابھی اثر نہیں ہوا ہے. اگر آپ نے دوبارہ ہاتھ جوڑنے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے یہ کچھ قوم کی فکر کریں اور کچھ آگے لے نہیں. اگر ہاتھ جوڑنے سے مسئلہ حل ہوتا تو ہم بھی جوڑنے کو، ہاں میرا خیال ہے کچھ کر لیں. بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل اس طرح سے ہو سکتا ہے جو آپ نے سجیشن دی ہے. میرا مطلب ہے کہ افضل صاحب اور آپ دونوں بیٹھ کے کوئی حل نکالے کہ یار یہ مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے. بس حل نکلنا چاہیے. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. اب آپ کا جاوید شیخ صاحب آپ کا بھی، اور ندیم افضل چاند صاحب اور رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.